ابو بن قتیبہ ابو ابراہیم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر رسیدہ ہو گئے تو انہیں بے خوابی کا مرض لاحق ہو گیا۔ رات کو جب وہ سوتے تو بعض اوقات عیسائیوں کے گرجا گھر سے اٹھنے والی ناقوس کی آواز اس کو کانوں سے ٹکراتی اور ان کی نیند اڑ جاتی۔ ایک دن صبح سویرے جب ان کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے تو فرمایا، اے عرب قوم، کیا تم میں کوئی ایسا بہادر ہے جو میرے حکم کی تعمیل کر سکے؟ اسے میں محمد کی انجام دہی سے قبل 3 دیت کے مساوی رقم دوں گا، اور جب وہ محمد سے واپس آئے گا تو مزید 2 دیت کے مساوی انعام سے نوازوں گا۔ آپ کی بات سن کر غرستان کا ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، اے امیر المومنین، آپ کے حکم کو سر انجام دینے کے لیے ناچیز حاضر خدمت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم میرا خط لے کر شاہروم کے پاس چلے جاؤ۔ جب اس کے دربار میں پہنچ جاؤ تو بلند آواز سے اذان کہو گے۔ غسانی نوجوان نے عرض کیا، پھر کیا حکم ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صرف یہی درکار ہے۔ غسانی نوجوان نے کہا، آپ نے کام تو بہت معمولی دیا مگر معاوضہ بہت زیادہ رکھا۔ اس کے بعد نوجوان روم کو روانہ ہو گیا۔ شاہروم کا دربار لگا ہوا تھا، چاروں طرف سے وزراء اور درباریوں کا گروہ اسے گھیرے ہوئے تھے۔ بادشاہ ان کے مابین جلوہ افروز تھا۔ فوجیوں کا دستہ چاقو چبند حفاظتی فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اسی دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمائندہ بلا جھجک شاہروم کے دربار میں داخل ہوا اور محافظین کے دستوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اذان شروع کر دی۔ اس نوجوان نے پوری اذان سنا کر درباریوں کو متحیر کر دیا۔ شاہروم کے ارد گرد فوجیوں اور محافظین کا دستہ تھا۔ وہ اپنی تلواریں فوراً سونت کر کے آگے بڑھے کہ اس گستاخ مسلمان نے ہمارے شاہ کی توہین کی ہے، اب اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے۔ اچانک شاہروم نے بلند آواز سے اپنے فوجیوں کو آگے قدم بڑھانے سے روک دیا۔ فوجیوں کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے۔ اتنے میں بادشاہ کی آواز گونجی، اپنی تلواریں میان میں رکھ لو۔ کچھ ہی لمحے بعد بادشاہ فوجیوں سے پہلے مسلمان الیچی کے سامنے آیا اور گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ درباریوں سے مخاطب ہوا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تمہارا اور تمہارے اوپر ان کا کیا حق ہے؟ بادشاہ اس جملے کے ذریعے سے اپنے درباریوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس طرح کسی الیچی کو قتل کرنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ غرض معاملہ ٹھنڈا کرنے کے بعد بادشاہ مستند پر جا بیٹھا اور درباریوں سے مخاطب ہوا، اے فوجیوں کی جماعت، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور جو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بے خوابی کا مریض بن جاتا ہے اور رات کو اسے بہت ہی کم نیند آتی ہے۔ ناقوس کی آواز سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے اس نوجوان الیچی کو میرے دربار میں اذان دینے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ اذان کے جرم میں اگر اسے قتل کر دیا گیا تو وہ ناقوس بجانے کے جرم میں اپنے ملک کے سارے عیسائیوں کو خون کر دے۔ اس لیے ان کا یہ الیچی ان کے خلاف توقع ان کے پاس واپس چلا جائے گا، ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ شاہروم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نوجوان الیچی کو کپڑے کے جوڑے عنایت کیے اور انعام و کرام کے ساتھ سواری دے کر اسے روانہ کر دیا۔ جب وہ نوجوان واپس امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا تو انہوں نے پوچھا، کیا تم صحیح سلامت میرے پاس واپس آ گئے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، میں آپ کی کرم فرمائی سے تو نہیں، البتہ شاہروم کی کرم فرمائی سے واپس آ رہا ہوں۔ جس زمانے میں مسلمانوں کا خلیفہ جس صلاحیت کا مالک ہوتا تھا، روم کا بادشاہ بھی اسی صف کا
حمل ہوا کرتا تھا۔ اگر مسلمانوں کا خلیفہ ہوشیار اور سیاستدان ہوتا تو روم کا بادشاہ بھی اسی کی طرح ہوتا۔